ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مزیدار ایپیسوڈ میں، ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کو پتہ ہے کورس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج ہمارے پاس یاسر ہاشمی بھی موجود ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا یہ ہمارے ساتھ نہیں تھے کسی وجہ سے، اور لاسٹ ٹائم کا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا وہ اس میں ایک بڑی خاص بات تھی۔ ایک خاص بات تو یہ تھی کہ میں اکیلا تھا، اور غالباً یہ پہلی دفعہ آپ نے مجھے اکیلا دیکھا ہوگا۔ دوسری خاص بات، جو زیادہ اہم خاص بات تھی، وہ یہ کہ ہم نے اس میں فیض صاحب کی پیڈاگوجی سے شروع کیا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر یاسر بھی یہاں پہ ہوتے، لیکن اب ہم وہ دوبارہ تھوڑا بہت اوور لیپنگ تو ہم کر سکتے ہیں اس کی، جو ہم نے بات چیت کی تھی۔ تو ناظرین، لاسٹ آپ نے جو لیکچر سنا تھا اس میں ہم نے آپ کو ایک آڈیو بھی ریکمینڈ کی تھی، جو فیض صاحب کا انٹرویو تھا، کہ آپ وہ ضرور سن لیں، اس میں بہت مزے کی باتیں وہ آپ نے سنی ہوں گی۔ میں اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سے دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس میں فیض صاحب نے وہ کون سی بات ایسی کہی ہے جو ہم، جب فیض صاحب کا نام آتا ہے فیض احمد فیض، تو اس کے ساتھ ایک فیلنگ آتی ہے ریولوشن کی، بڑے انوویٹیو آئیڈیاز کی، بڑے ریولوشنری آئیڈیاز کی، بڑے ریڈیکل آئیڈیاز کی، اور ایک مساوات کی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس انٹرویو میں جو پیڈاگوجی کا انہوں نے اپنا بتایا تھا، جس طریقے سے ان کو اسکول میں، کالج میں پڑھایا گیا، اور وہ سارا پروسیس جس کی وجہ سے فیض صاحب فیض احمد فیض بنے، اس میں اس انٹرویو میں وہ کون سی ایسی بات تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑی ریولوشنری بات تھی پیڈاگوجی کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے۔ اور آج کل جب یہ کورس ہم آفر کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی، تو ٹیکنالوجی ایک بہت ہی بڑی بات، مختلف بات سامنے آئی ہے۔ اس زمانے میں وہ 1938 کی باتیں کر رہے تھے، اور اب تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو اب ہم وہ چیزیں، وہ ریولوشنری آئیڈیاز جو انہوں نے ایکسپریس کیے تھے، اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں، میں نے انہی آئیڈیاز کو، وہاں ہماری ایک کانفرنس ہو رہی تھی فرنٹیئرز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، جس میں میرا پیپر تھا ہائی اسکول K-12 ہائی اسکول ایجوکیشن ان پاکستان اینڈ ٹیکنالوجی، سم تھنگ لائک، کچھ اس طرح کا ٹاپک تھا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ ٹاپک تو یہ تھا، جب میں نے شروع ہوئی تھی کانفرنس تو میں نے یہ بھیجا تھا، لیکن اس کا ہونا یہ چاہیے کہ پطرس بخاری اینڈ ہائی اسکول ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی، اس لیے کہ پطرس بخاری نے وہ سارا ماحول، جو سوشل پریزنس تھی، جو ٹیچنگ پریزنس تھی، جو کوگنیٹو پریزنس تھی، وہ وہاں پہ بنائی تھی۔ تو فیض صاحب نے تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اپنے انٹرویو میں انہوں نے کچھ کامنٹس پاس کیے۔ وہ کامنٹس جو تھے، ان سے اگر آپ ان کا فیض صاحب کی پیڈاگوجی اخذ کرنا چاہیں، اور یہ غالباً ایک ذرا مختلف بات ہوگی کہ فیض صاحب کس پیڈاگوجی کے قائل تھے، اور اس پیڈاگوجی کے پیچھے جو فیض صاحب کی ساری زندگی کا فلسفہ تھا، سوشلزم اور مساوات اور انصاف، اور خاص طور پہ عام لوگ، غریب لوگ، اور معاشرے کے وہ لوگ جن کو وہ آسائشات میسر نہیں ہیں، یا وہ مواقع میسر نہیں ہیں جو ہم لوگوں کو ہیں یا باقی لوگوں کو ہیں، ہمیشہ وہ اس سیگمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا، آپ بھی ذرا کوشش کیجیے گا میرا جواب سننے سے پہلے کہ آپ کے خیال میں وہ کون سا ریولوشنری آئیڈیا فیض صاحب نے اس میں پیش کیا تھا۔ میرے خیال میں وہ ریولوشنری آئیڈیا یہ تھا کہ انہوں نے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے، آپ کو پطرس بخاری آپ کو پڑھا رہے تھے، آپ کی ملاقات ایم ڈی تاثیر صاحب سے کیسے ہوئی، وہ تو امرتسر میں تھے، یا یہاں پہ کسی کالج میں بعد میں آ گئے تھے، آپ کی ملاقات صوفی تبسم سے کیسے ہوئی، وہ ٹریننگ کالج میں تھے، اور اس وقت گورنمنٹ کالج میں آئے جس وقت آپ غالباً ایم اے میں تھے، لیکن آپ کہتے ہیں ان سے ملاقات۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ سے پوچھی گئیں تو آپ نے کہا بھائی وہاں پہ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا، خاص قاعدے کا لفظ استعمال کیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ ٹیچرز جو تھے وہ، اب میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں وہ بتانا چاہوں گا کہ فیض صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ غالباً ٹیچرز جو تھے وہ ایک کامن ریسورس تھے، چاہے وہ گورنمنٹ کالج میں ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں، چاہے وہ ایف سی کالج میں ہوں، چاہے وہ دیال سنگھ کالج میں ہوں۔ انفیکٹ انہوں نے نام بھی بتائے کہ وہ ٹیچر وہاں پہ بہت اچھے تھے، وہ فلسفہ بہت اچھا پڑھاتے تھے، وہ لٹریچر بہت اچھا پڑھاتے تھے، چاہے وہ اسلامیہ کالج میں ہوں، تو وہ ایک طرح سے ریسورس سمجھے جاتے تھے۔
اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایک طرح سے ایک اور کمیونٹی تھی اسٹوڈنٹس کی، جو جن کو طالب علم کہا جاتا ہے. تو ایک طالب علم کا طبقہ تھا، طبقاتی جو سارا، ایک طالب علموں کا طبقہ تھا اور ایک اساتذہ کا طبقہ تھا. اور وہاں یہ ڈسٹنکشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو اساتذہ، یہ جو استاد ہے، یہ کس کالج سے تنخواہ لے رہا ہے. وہ ایک اساتذہ کی کیٹیگری میں شامل ہے، وہ تنخواہ کہیں سے بھی لے رہا ہو، لیکن یہ سارے اسٹوڈنٹس اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی بھی کالج میں جا سکتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایف سی کالج میں کوئی مزیدار ٹیچر آیا ہے، وہ بڑے مزیدار کوئی انٹرسٹنگ ایکسائٹنگ لیکچر دے رہا ہے، اس کے کوئی خاص آئیڈیاز ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس جو تھے یہ فیس تو کہیں جمع کرا رہے ہوتے تھے، رجسٹر تو کہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ایک طرح کا ایک کامن پول تھا اسٹوڈنٹس کا. اور اس کو اگر آپ اور زیادہ شامل کر لیں تو اس میں ان لرنرز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو جن کے لیے فیض صاحب نے اپنی ساری نظمیں لکھی ہیں، جو کسی وجہ سے کنونشنل تعلیم حاصل نہیں کر سکے یا کالج میں نہیں جا سکے. ٹانگے والوں کے نام، اور وہ بچے جو گھروں میں کام کرتے ہیں یا اور بچے، ان کو بھی آپ شامل کر لیں. اور اساتذہ میں ان لوگوں کو بھی آپ شامل کر لیں جو کسی غالباً یونیورسٹی میں نہیں ہیں، لیکن وہ عالم ہیں، وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو شعور دینا چاہتے ہیں، ان کو سوچنے کی طاقت دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی ریولوشنری آئیڈیا تھا کہ ہمارے پاس اساتذہ ہیں، ہمارے پاس عالم لوگ ہیں، عالم لوگ، اور ہمارے پاس کچھ جونیئر، کیا کہنا چاہیے، اساتذہ جونیئر نہیں کہنا چاہیے، کچھ طالب علم ہیں. اساتذہ بھی طالب علم ہی ہیں، اور جو جونیئر طالب علم، جو جونیئر اساتذہ ہیں وہ بھی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز، سینئر اسکالرز اینڈ جونیئر اسکالرز. تو ان کا ایک کامن ہمارے پاس پول ہے. اور اس کامن پول کے اندر کلاس روم میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایف سی کالج میں جا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ وہ ایک مزیدار لیکچر سنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج میں جا کے بیٹھ جائے. اور اس کے بعد جو آپ نے ان کا انٹرویو میں سنا ہوگا کہ مجلس کا جو کانسیپٹ پطرس بخاری نے دیا تھا، جس میں خاص طور پہ مزے کی بات یہ تھی کہ اس وقت تو سب کے سبھی الگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اساتذہ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، اسٹوڈنٹس بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. اور فیض صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ بی اے پاس کر لیتے تھے یا جو ایک خاص لیول اختیار کر لیتے تھے، ان کو بھی ہم نیم اساتذہ کی صف میں شامل کر لیتے تھے. تو وہ ایک بڑی مزیدار ریسورس تھی، اور ایک بڑا مزیدار فورم تھا، ایک بڑا مزیدار پلیٹ فارم تھا، جو جس پر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی. اچھا، اس میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اور اب ہم چاہیں گے کہ اس سارے مجلس کو اور اس سارے ریولوشنری آئیڈیا کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا ایم ہوگا. لیکن اس میں جو مزیدار بات تھی، جو میں یاسر کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مجلس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ مل ملا کے تمام لاہور کے یا تمام اس علاقے کے یا تمام پنجاب کے، اب آپ دیکھیں جب ہم ای لرننگ کی بات کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ فورم یا یہ مجلس کتنی وسیع ہو جاتی ہے. اس میں جب فیض صاحب ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بلخ بخارا کے بچے بھی ہوتے تھے، کابل کے بھی ہوتے تھے، تہران کے بھی ہوتے تھے، سمرقند کے بھی ہوتے تھے. تو وہ ایک ڈائیورسٹی کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیسی مزیدار ڈائیورسٹی ہوا کرتی تھی بچوں کی. تو اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے ڈسٹینسز ہم کراس کر سکیں، لیکن اگر ہم ای لرننگ کی بات کریں یا ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں وہ دوبارہ سے بلخ بخارا اور سمرقند اور وہ سارے، بلکہ ساری دنیا کے اسٹوڈنٹس کو آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا، تو اس میں انہوں نے مجلس کا جب ذکر کیا تو اس میں خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا فیض صاحب نے کہ اس میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی طالب علم اپنا مقالہ پڑھ رہا ہے، ایک انٹلیکچوئل مقالہ پڑھ رہا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں، جس کا بڑا وہ پیڈاگوجی میں بھی جس کی بڑی اہمیت ہے. اور فیض صاحب نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں، یعنی اس کے دل پہ کیا بیتی ہے یا وہ کیا سوچ رہا ہے، ان حالات کے حوالے سے جن حالات سے وہ گزرا ہے، وہ سارا پرائر ایکسپیرینس یا پرائر نالج سے اس نے جو اخذ کیا ہے اور جو نئی تھیریز اس نے پڑھی ہیں، ان کو اس نے اپنے پرائر ایکسپیرینس کی نظر میں کیا دیکھا ہے. تو وہ جب مقالہ پیش ہوتا تھا تو سب بچے اس سے مستفیض ہوتے تھے، اور جو سب سے اہم بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس کو انسٹنٹ فیڈ بیک ملتی تھی. تو وہ جو آج کل انسٹنٹ فیڈ بیک ہمیں نہیں ملتی. اور یہ جو کانسیپٹ ہے، فیض صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پڑھائی کلاس روم میں زیادہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب ہم تاثیر صاحب کی لائبریری میں جاتے تھے، جو کہ دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا ہمارے لیے، یا ہم پطرس بخاری کے گھر جایا کرتے تھے، جو ہم
ہمیں اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا تھا، یا ہم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی مجلس میں یا گھر پہ جایا کرتے تھے، ان کے گھر میں بھی یہ تمام مجالس ہوا کرتی تھیں. تو وہاں پر جو ایک سوشل پریزنس، کوگنیٹو پریزنس، ٹیچنگ پریزنس بنتی تھی ایک انفارمل طرح کی. کلاس روم کے اندر ایک الگ بنتا تھا ماحول، اس میں بھی ایک کامن ریسورس اساتذہ کا اور اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا، اور اس کے بعد کلاس روم سے ہٹ کے جو مجلس تھی اس میں اور بھی زیادہ انفارمل ماحول ہوتا تھا، جس میں انسٹنٹ فیڈ بیک ہوتی تھی. اساتذہ اسی وقت آپ کو بتاتے تھے، ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، ایک ایٹماسفیئر بنتا تھا. تو یہ جو سارا ماحول تھا، اس کے بارے میں، اس کی پیڈاگوجی کے بارے میں، اس میں سائنس آف لرننگ کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے جو ساری جستجو اس میں بنتی تھی مجلس کے اندر، کلاس کے باہر اور کلاس کے اندر، جہاں پہ دوبارہ کامن ریسورس اسٹوڈنٹس کا، اساتذہ کا، اور مجلس میں ایک اور زیادہ انفارمل پریزنس، ٹیچنگ پریزنس، کوگنیٹو پریزنس اور سوشل پریزنس. اس کے بارے میں یاسر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ذکر کریں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ کے جو ہمارے 3 یا 4 ایپیسوڈز رہ گئے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچیں کہ کس طریقے سے وہی اس وقت بھی ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچرز کی بہت شارٹیج ہے، اساتذہ کی بہت شارٹیج ہے، عالموں کی بہت شارٹیج ہے، اور اسٹوڈنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بے تحاشا ہیں. ان سب کو ہمیں اپنا اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہیے. وہ سارے پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، باہر سے بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر چاہیں، لیکن فی الحال ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اس میں غریب بچے بھی ہیں، اس میں وہ بچے بھی ہیں جو کچے کے علاقے میں، جن کا ہم نے لاسٹ ٹائم اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، رہتے ہیں سندھ میں، جہاں پہ پانی آ جاتا ہے جولائی اگست میں اور اسکول نہیں بن سکتے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایک بہت ہی فیشنیبل اسکول میں پڑھتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہیں کام کرتے ہیں کسی ورک شاپ میں، ان کی تعلیم بھی ہم نے بنانی ہے ہم نے. تو اس میں کس طریقے سے ہم یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کریں گے. لیکن اس سے پہلے فیض صاحب کی جو اس زمانے میں ان کا کلاس روم تھا، جو ان کی مجلس تھی پطرس بخاری نے جو شروع کی تھی، جس ماحول کا انہوں نے ذکر کیا، جس ریولوشنری آئیڈیا کا انہوں نے ذکر کیا کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس ایک کامن طبقہ ہے، اور یہ سب کے سب ایک دوسرے کے لیے ہر وقت جب ممکن ہو اویلیبل ہونی چاہیے. وہ جو ڈسٹنکشنز ہم نے بنا دی ہیں کہ بیکن ہاؤس یا ایچ ایس این، وہ جو کلاسز ہم نے ایجوکیشن میں کھڑی کر دی ہیں، وہ کلاسز جو ہیں اس سے جو بچے ایچ ایس این میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور جو بچے ایچ ایس این میں نہیں جا سکتے ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اس ریڈیکل آئیڈیا کے بارے میں یاسر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس میں 2-3 ہم نے پوائنٹس پک اپ کیے ہیں، آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں ٹیکنالوجی اگر ہو تو ہم اسی طرح اساتذہ کو ایک کامن پول کے فارم میں ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ سارے اساتذہ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اپنے لیکچرز، آئیڈیاز پیش کریں اور سب اسٹوڈنٹس ان کو سلیکٹ کر سکیں. اچھا یہ آئیڈیا مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، یہ آئیڈیا مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. اور اس طرح جو ایک یہ سیگمنٹیشن جو آ گئی ہے کہ یہ استاد یہاں کا ہے اور صرف یہاں کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اور یہ استاد وہاں کا ہے اور صرف وہاں، وہ ریموو ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کا ماڈل امریکہ میں بہت سی یونیورسٹیز نے شروع کر دیا ہے. تو ڈسٹنس لرننگ کے اندر وہ اپنے کافی سارے کمپیوٹر سائنس از دا مین ایریا جہاں پہ وہ کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس کے لیکچرز ہیں جس میں میرا خیال ہے ساری دنیا سے تقریباً there was something like 200,000 students enrolled in that class. تو اگر اور وہ فری آف کاسٹ، اور وہ فری آف کاسٹ تھی. تو یہ تو پھر پطرس بخاری والا ماڈل ہوا. جی تقریباً وہی ماڈل ہوا. تو بس اس وقت غالباً امتحان نہیں ہوتا تھا کامن، امتحان نہیں ہوتا. اب یہ ٹیکنالوجی کی بیسس کے اوپر ایگزیکٹلی امتحان، کامن امتحان ہونا ممکن ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ نے کامن پول کر دیا سب لوگوں کا. دوسرا ایلیمنٹ اس میں بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو چیز اب ایک تو ٹیچنگ ہو رہی ہے، لرننگ ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ لرننگ کو استعمال بھی کر رہے ہیں مجلس میں. آپ اپنی چیزیں لٹری جو بھی آؤٹ پٹ ہے آپ بنا رہے ہیں اور اس کو اسی وقت آپ کو فیڈ بیک مل رہی ہے. تو اس میں بہت سے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو اب سپلٹ ہو گئے ہیں. تو مثلاً اب یہ
انٹرنگ دا پریکٹیکل فیلڈ اب لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرنشپ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن انٹرنشپ یونیورسٹی جو ہے اس کا انٹرنشپ سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ دیکھیں وہاں پہ ایک یہ ایلیمنٹ بھی تھا کہ کریکولم کے اندر ہی پریکٹیکل کمپوننٹ بھی بلٹ ان تھا. وہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، پھر آپ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں، پروڈکشن جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کرٹیسزم بھی آپ کو اساتذہ دے رہے ہیں. تو اساتذہ آپ کے صرف کلاس روم ریلیشن نہیں ہوتا، ایک براڈر آپ کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اور فیڈ بیک آپ کو ایک مطلب صرف امتحان کے بارے میں نہیں ملتی بلکہ پریکٹیکل ورک کے بارے میں بھی فیڈ بیک کا سسٹم آپ نے اس کے اندر انٹروڈیوس کر دیا. ایک اور طرح سے دیکھیں تو اس کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب میں آیا، لاہور آیا، فیض صاحب کہہ رہے ہیں، تو اپنے قصبے سے آیا، اپنے قصبے سے آیا، جس کے اور یہاں کی فضا اور میرے قصبے کی فضا بہت فرق تھی. تو جب مجلس میں شامل ہوا تو مجھے پھر احساس ہوا کہ اچھا اب کچھ یہاں پہ قدم جم گئے ہیں. مطلب انہوں نے ایک طرح سے ایٹ ہوم فیل کرنا شروع ایٹ ہوم فیل کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس میں ایلیمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ سوشل موبلٹی کا بھی سسٹم ہوتا ہے ہر سوسائٹی کا، کہ ہم جس طرح ہر ملک کی کوئی ریسورس ہوتی ہے، ہم انٹلیکچوئل ریسورسز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں تھرو دا ایجوکیشن سسٹم. اور اس کے اندر یہ چیز مینج کرنا کہ بچے کی تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن سوشلی بھی وہ ایڈجسٹ ہو جائے. ہاں، مطلب اس کو اتنی آزادی ملے کہ وہ اپنے کو ایکسپریس کر سکے، اس کو ایک کمفرٹ کی فیلنگ، ایٹ ہوم ہونے کی، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. سوشل پریزنس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس، وہ ایٹ ہوم فیل کرے، وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے. اگر کوئی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ سوال بلا جھجک کر سکے، اگر کوئی وہ کامنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کامنٹ بلا جھجک کر سکے. پلیز کنٹینیو. اچھا، اب اس کے اندر بہت ساری جن کو عام طور سے سافٹ سکلز کہتے ہیں وہاں وہ استعمال ہو رہی ہیں. یہ عام طور سے اسکول جو ہیں ہمارے، ہم کریکولم میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ ہم نے لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنی ہے، ہم نے سیلف کانفیڈنس دینی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. بہت کم، مطلب اسکولز جو ہیں عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ ایک تو یونیفارم پہنا دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ سوشل جو آپ کی اسٹریٹیفیکیشن ہے وہ ڈیمپن ڈاؤن ہو جائے، اور تھوڑا بہت کبھی اب تو یہ شروع ہو گیا کہ ڈیبیٹنگ بڑا مشہور ہو گئی ہے کہ اسکول ڈیبیٹ کریں، لیکن اس طرح سے پلانڈ فوکس طریقے سے وہ سوشل انکلوژن اور سوشل ٹرانسفارمیشن کو فوکس نہیں کرتے، جو کہ اسکولز کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. خاص طور پہ ہمارے پبلک سیکٹر کے اسکول جو ہیں ان کو اس کے بارے میں بھی بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، لیکچر، امتحان یہ مقاصد ہیں اسکولوں کے، لیکن آپ جو سوشل موبلٹی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہاں پہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. اس میں انٹرسٹنگلی بات یہ کروں گا کہ ایک ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے جو بہت کلوزلی اس پہ فوکس کرتا ہے، اور وہ ہماری آرمی ہے. آرمی جو ہے وہ بہت سخت سوشل موبلٹی انٹروڈیوس کرتی ہے، اپنے ریکروٹ جو وہ کرتی ہے اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور میس میں ان کو ایک سوشل انٹریکشن سکھائی جاتی ہے، اور وہ آفیسر لیول پہ جس طرح جاتے رہتے ہیں ان کو نہ صرف ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس کیا ہیں وارفیئر کی وہ سکھائی جاتی ہیں، بلکہ وے آف لیونگ پورا جو ہے ایک کریکولم کے تھرو ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے کہ وہاں پہ کیوں یہ اتنی بااثر تھی یہ تعلیم، کیونکہ یہ بہت براڈ بیس تعلیم تھی. سوشل ایلیمنٹس بھی انوالو کیے، کوگنیٹو ایلیمنٹس تو انوالو تھے ہی، سوشل موبلٹی کے ایلیمنٹ سارے استعمال کیے. تو یہ وجہ تھی کہ یہ ایک بہت افیکٹو، کہ مطلب اس زمانے کی جو گریجویٹس تھے ان کی چھاپ آپ 40 سال بعد بھی دیکھ سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ لاہور میں اس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چھاپ ایسی لگتی تھی، اتنی براڈ بیسڈ گہری چھاپ لگتی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ دا گولز واٹ وی وانٹ ٹو اچیو، کہاں کہاں ٹیکنالوجی یہاں پہ آ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے بارے میں اب ہم مزید سوچتے ہیں. ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم کامن پول ٹیچرز کا بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب ہم
سوشل موبلٹی ایلیمنٹ بھی لا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو، جس کے لیے ایک آن لائن سوشل پریزنس ایز اے گروپ کرنی ضروری ہوگی. آپ فیس بک کی بات کر رہے ہیں؟ فیس بک ایک طریقہ ہے، وہ ایک ماڈل آپ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں کہ انڈیویجولس کو کس طرح کمیونٹی، آن لائن کمیونٹی فارم کر سکتے ہیں. لیکن فیس بک کا آف کورس ایجوکیشنل پرپس نہیں ہے، وہ ایک طرف الگ چیز چل رہی ہے کہ آپ یونیورسٹی کورسز کو کامن پول، ٹیچرز کو کامن پول کی طرح استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹیچرز کامن ایگزام سیٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ فیس بک والا چل رہی ہے جہاں پہ لوگوں کی سوشل پریزنس ہے، اور وہاں پہ سوشل پریزنس کو کوئی گرومنگ نہیں کی جا رہی، وہ صرف ایکسپریشن کا ذریعہ ہے، وہ خود سے ہی بن رہی ہے. وہ خود سے ہی بن رہی ہے. تو کیا یہ دونوں مل سکتے ہیں؟ اگر یہ مل سکتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں یہ بات بڑی سائنس فکشن ٹائپ لگتی ہے کہ یہ کیا ہے، نئے آئیڈیاز ہمیشہ سائنس فکشن لگتے ہیں، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک جب لوگوں نے ٹیکنالوجی اور ڈسٹینس لرننگ اور ایجوکیشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو دیر از اے سینس کہ کچھ چیز مسنگ ہے، کہ کلاس روم میں کوئی جادو ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں آ رہا. اور مجھے شبہ ہے کہ یہ وہ جادو ہے، یہ سوشل پریزنس، سوشل موبلٹی، سوشل گرومنگ کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ وہ ایک حصہ ہے اس جادو کا جو کہ فزیکل یونیورسٹی میں ہوتا ہے اور آن لائن ڈسٹنس یونیورسٹی میں شاید کم پایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک فوکس نہیں کیا گیا، ٹیکنالوجی کو فوکس کر کے یہ ایسپیکٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. جی، تو یہ جو بات آپ نے ذکر کیا تھا فیض صاحب کا، اور وہ میں نے جو کانفرنس میں لیکچر دیا تھا اس میں میں نے یہ کیا تھا کہ میں سوئچ کرتا تھا فیض صاحب کی جو پیڈاگوجی کا یہ جو انٹرویو میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہم ایک کولیبریٹو ڈسکوری بیسڈ کلاس روم یا مجلس بنانا چاہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ان دونوں کو میں سوئچ کرنے کی کوشش کرتا تھا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیض صاحب نے یہ کہا، اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا ناظرین آپ کے لیے، کہ میں جس قصبے سے آیا تھا دوبارہ وہاں سے اٹھ کے آنا اور ایک بالکل نئی فضا کے اندر، تو کچھ ہمارے دوستوں نے امداد کی، کچھ وہاں کا ماحول اس قسم کا تھا، سپورٹنگ ماحول تھا کہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ فضا تھی، آپ بات چیت کر سکتے. بالکل اسی طرح کی بات یہ جو ای لرننگ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ ای لرننگ، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بات جو تھی یہ فزیکل جو کلاس روم ہوتے تھے، کنونشنل کلاس روم کی بات ہو رہی ہے فیض صاحب کے زمانے میں، تو اس زمانے میں تو یہ کنونشنل کلاس روم ہوتے تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک غریب بچہ یا ایک گاؤں سے ایک بچہ جب کسی اسکول میں جاتا ہے، کسی ہائی اسکول میں جاتا ہے، کسی شہر کے اسکول میں جاتا ہے، تو اس کو وہ ایک سینس آف لونلی نیس کا احساس ہوتا ہے، اور وہ کانفیڈنس اس میں نہیں آتا کہ جو سوال وہ پوچھنا چاہتا ہے، سوال اور جواب اور کریٹیکل تھنکنگ، جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پریریکوزٹ ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، پرابلم سالونگ کے لیے، انوویٹو تھنکنگ کے لیے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے کنونشنل اسکول میں بھی یہ کوشش کریں، یہ ایک طرح کی کیا کہنا چاہیے، کانشیس ایفرٹ کریں کہ جو بچے 8ویں جماعت کا بورڈ کا امتحان دے کے 9th اور 10th میں کہیں آئے ہیں، یا 5ویں جماعت کا جیسے امتحان ہوا کرتا ہے، وہ اس کے بعد کسی ہائی اسکول، مجھے یاد ہے جب ہم مسلم ہائی اسکول ملتان میں پڑھتے تھے تو 8ویں جماعت کا امتحان بورڈ کا ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے بچے آ جاتے تھے جو اس علاقے کے، بلکہ پنجاب کے کافی بڑے علاقوں کے میں انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہوتا تھا. اچھا، یہ وہ بچے ہوتے تھے جو گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت خراب ہوتی تھیں، ان کی جس فیملی سے وہ آئے ہوئے ہوتے تھے وہ بہت ہی لو کلاس کا مطلب یہ کہ غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے لیے ایک ملتان کے بڑے شہر میں ایڈجسٹ ہونا، FSC پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج میں آیا کرتے تھے. بے تحاشا آپ کو یاد ہے کہ گورنمنٹ کالج کی کلاس میں سیکشن میں بے تحاشا بچے ایسے ہوتے تھے جو گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ ایڈجسٹ کرنا کسی طریقے سے وہ ایک بہت بڑا، اور جب تک وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ ایٹ ہوم فیل نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ کویسچن نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ کامنٹ نہیں کر سکتے، جب تک وہ پڑھائی کا سمجھنے سمجھانے کا عمل پورا نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ڈسٹنس لرننگ میں یہ بات خاص طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ میں آپ کو سوشل پریزنس کا پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہی کتاب جس کا ہم ذکر کر رہے تھے 21st سینچری لرننگ کی. بیکاز ای لرننگ کین بی accompanied by a sense of aloneness. One of the first and most important challenges for the teacher is to establish social presence.
کہ کسی طریقے سے وہ جو لونلینس ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ایک کمیونٹی کا احساس ان کے درمیان ہو. یہ احساس ہو کہ وہ سب ایک، جیسے فیض صاحب نے کہا کہ وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، اور وہ ایک انڈیپینڈنس کا احساس ہو، ایک کوہیژن کا احساس ہو. آپ اس کے بارے میں یاسر؟ یہ جو گروپ، جو سوشل پریزنس، مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ آپ کی گرد گرد ہو اور جس کا حصہ ہوں آپ. یہ گروپ ڈائنامکس جو ہیں یہ بہت بہت سینٹرل ہوتی ہیں کسی سکسیسفل ایجوکیشنل ایکسپیرئنس کے اندر. ایک تو یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کانسیپٹ ہو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیشہ گروپ ڈائنامکس انوالو ہوتی ہیں. اب میں کچھ بھی سیکھ رہا ہوں، پروگرامنگ سیکھ رہا ہوں مثلاً میں، تو جب یونیورسٹی ایکچوئل فزیکل ٹریڈیشنل کلاس روم میں ہوتا ہی ہے کہ مجھے فوراً پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تیز ہے میرے سے، یہ ذرا میرے سے کمزور ہے، تو اس کے نوٹس دیکھے جا سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. یہ 4 لوگوں کا اگر میں گروپ بناؤں تو ہمارا ٹائم بھی ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں، ہمارے انٹرسٹ، جنرل انٹرسٹ بھی کامن ہے، تو ہمارا آپس میں گروپ اچھا کام کرے گا. میری اسٹرینگتھ یہ ہے، اس کی ویکنیس یہ ہے، کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یہ ساری بیسک لیول سوشل سکلز جو ہیں، یہ جو سوشل پریزنس میں آتی ہیں، اس میں انوالو ہوتی ہیں. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں سوشل پریزنس میں، یہ جو انوالو ہوتی ہیں تو ان سے نالج جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. حالانکہ ٹیکنیکلی ایکیڈیمک نالج کا، میں کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ رہا ہوں تو مجھے سوشل سکلز کا اس کا کیا کنیکشن ہے، لیکن ایکچولی اس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چلتی، چاہے لگے یہ کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیکل اسکول میں آپ جا کے دیکھیں، وہ سارے مل بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہائی لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. میڈیسن کا سوشل ایکسچینجز سے کیا تعلق ہے، لیکن کمپٹیشن، فرینڈشپ، شیئرڈ انٹرسٹ، نوئنگ اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز، یہ ساری چیزیں جو کہ سوشل پریزنس میں آتی ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں. ویسے آپ نے ایک اور چیز جو سوشل پریزنس میں آتی ہے اس کی بات آپ نے شاید نہیں کی، وہ کہ کیریکٹر بھی ہے. وہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کا نقش ابھی تک میرے دل میں، اور یہ میرے خیال میں 60 سال کے بعد بات کر رہے تھے اپنے استاد کی، تو ایک وہ چیز بھی ایک سوشل پریزنس میں آتی ہے جو ٹیچرز کے لیے ہونا ضروری ہوتی ہے کہ آپ صرف کانٹینٹ نہیں ڈیلیور کر رہے، آپ ایک کیریکٹر بھی اپنا ڈسپلے کر رہے ہیں کہ آپ میں ڈسپلن ہونا چاہیے، عاجزی ہونا، جو بھی آپ انگریڈینٹ سمجھیں ضروری ہوتا ہے. اور یہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہ نہیں سختی بہت ضروری ہوتی ہے، اور کوئی اور کہے کہ نہیں انکویزیٹیونیس، کیوریوسٹی کمیونیٹ کرنا بڑا بہت ضروری ہے. لیکن کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہونا بھی ضروری ہوتی ہے. یہ وہ اسٹوری کے اندر کیریکٹر ہوتے ہیں نا. جس طرح ہم نے بات کی کہ کوئی بھی ٹاپک ہو، چاہے وہ اچھا کریکٹر ہو، چاہے وہ اچھا کریکٹر ہو، چاہے وہ برا کریکٹر ہو. بلکہ اگر ہم اسکول کے بارے میں، اپنے اسکولنگ کے بارے میں سوچیں تو ایک برا کریکٹر بھی ہمیشہ ہوتا تھا. اور بچے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں، حالانکہ وہ بہت برے کریکٹر تھے لیکن میں نے پھر بھی بڑی اتنی مہارت سے وہ ڈسپلن سیکھ لیا ہے جو بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل پریزنس میں آتی ہیں. اور ابھی تک جو ڈسٹنس لرننگ کے ٹولز ہیں، یہ تو پتہ چل گیا ای لرننگ کے اندر کہ یہ سوشل پریزنس کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسپیشلائز ٹولز کے تھرو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ناظرین، میں دوبارہ اسی کتاب پہ آؤں گا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے 21 ای لرننگ کے بارے میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر جو بھی آپ ٹاپک پڑھانا چاہیں، ماڈیول بنانا چاہیں، ایک ایپیسوڈ آپ ای لرننگ کے اوپر، تو اس میں اچھا، اور اس کا پھر ساتھ ہی کلاس روم کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ، لیکن یہاں پہ کچھ اور طریقے سے ہم وہ بنانے کی کوشش کریں گے. آبجیکٹیو ہمارا کیا ہے، یا ہم کس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، کس قسم کا کلاس روم ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ٹولز کیا ہیں ہمارے پاس. تو اب آپ یہ دیکھیں، آپ خود بھی سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا آپ نے ایک عام کلاس روم میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا وہاں پر بھی آپ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں. یہ صرف ای لرننگ کے لیے تو امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پہلی بات جو اس میں انہوں نے لکھی ہے کہ ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہونا چاہیے، اور وہ ٹریگرنگ ایونٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے جو سننے والے ہیں، جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان میں ایک سینس آف پزلنس اور ایک ڈسوسینس کا وہ آنا چاہیے. ان کو ایک سارٹ آف جھٹکا لگنا چاہیے، ان کے جو خیالات ہیں ان کو کوئی جھنجھوڑ دے کسی طریقے سے.
تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے ایک فزیکل کلاس روم میں بھی اور ایک ڈسٹینس لرننگ کلاس روم میں بھی، کہ آپ جو وہ سو رہے تھے ابھی، سونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکچولی سو رہے تھے، سونے کا مطلب یہ کہ جو ٹیچر بول رہا تھا وہ سارا کچھ اس سے ایگری کر رہے تھے، کہ ایک انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بات ایسی ہے جس کو میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو سائیکالوجی آف لرننگ میں یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے، یہ جو جھٹکا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے کہ جو لوگوں کو ایک دم سے چونکا دیتا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں یہ سوچنے کے لیے یہ تو گڑبڑ والی بات ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، میں اس کے خلاف ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف بات کروں گا، میں اس کو فائٹ کروں گا، یا مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، کچھ اس قسم کی بات کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یا مجھے اس سے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ جو اس ٹریگرنگ ایونٹ کا جو خاص طور پہ ای لرننگ کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے، آپ نے اپنی کلاس روم میں اس کی اہمیت کتنی محسوس کی ہے، یا ای لرننگ میں آپ یہ جو جھٹکا ایک دم سے ہے کہ کلاس روم میں کوئی ایسی بات کی جائے کہ آپ فوری طور پہ پریشان ہو جائیں؟ دیکھیں یہ دو اس کا ٹاپک ہے کہ سائیکالوجی میں ایک ٹاپک ہوتا ہے کانشیسنس، احساس آپ کا ہونا۔ اس کے دو گیئر ہوتے ہیں، دو موڈ ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر اپنی میموری پہ چل رہے ہیں، تو آپ نے جو باتیں سنی ہیں وہ پھر سے دہرائی جا رہی ہیں اور آپ اس کو ٹیپ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ٹک کر لیا، ہاں یہ میموری میں ہے، یہ میموری میں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو یہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی خاص اس سے پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی نہیں ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کرٹیکل تھنکنگ موڈ میں نہیں ہوتے۔ اس میں اگر آپ کو چھپا کے ایسی بات کر دی جائے جو کہ ایکچولی ڈس ایگری کرتی ہے پچھلی نالج سے، تو آپ وہ سوتے سوتے، جس طرح آپ نے سونے کا لفظ استعمال کیا، آپ اسے ایکسیپٹ کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے جب آپ کو ایک کانٹرڈکشن مل جائے، جب کانٹرڈکشن آ جاتی ہے تو مائنڈ گیئر چینج کر دیتا ہے، وہ دوسرے موڈ آف کانشیسنس میں آتا ہے۔ یہ موڈ آف کانشیسنس سلو ہے، ایفرٹ فل ہے۔ عام طور سے لوگ زیادہ دیر تک اس موڈ میں نہیں رہتے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ریلیکس کر کے انرجی کنزیوم ہوتی ہے، انرجی کنزیوم ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ ہر چیز کو کرٹیکلی ایگزامن کر رہے ہیں، اس کی لاجیکل کنیکشن ایکچولی کمپیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات اور یہ بات، ان کے درمیان یہ رشتہ بتایا جا رہا ہے، کیا یہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں اگر جب کرتا ہوں، ورک آؤٹ کرتا ہوں لاجکلی، تو میرے لاجک میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا موڈ ہے وچ از دی، اس میں آپ اپنی پرائر انفارمیشن پہ نہیں چل رہے، آپ نے باہر سے جو انفارمیشن لی ہے اس کو آپ اس کی ڈیڈکشن کر رہے ہیں، اس کی انڈکشن کر رہے ہیں، اس کو اپنی نالج کے ساتھ کریکٹ کر رہے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں۔ تو کہیں کانفلکٹ آیا ہے، کانفلکٹ آیا اور آپ پرابلم سالونگ موڈ میں چلے گئے ہیں، نہ کہ آپ پریکٹسڈ ہیبیچول موڈ میں ہیں۔ اب مجھے آپ کہیں کہ یہ آپ نمبر 5 ایڈ کر لیں، مجھے آتے ہیں نمبر ایڈ کرنے، میں ٹک 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 کر کے کر دوں گا۔ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں آپ کا جواب غلط ہے، تو اب میں اپنے ہیبٹ سے رکوں گا، ہیبٹ رک گئی میری، اور میں ایک ایک کو کروں گا، یہ صحیح تھا، یہ صحیح تھا، میں نے یہ سٹیپ بھول تو نہیں گیا، میں کرٹیکل موڈ میں آ گیا، اور میں اپنے جو میں کر رہا ہوں اس کو ہر سٹیپ میں بڑی کرٹیکلی ایگزامن کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ڈسرپٹیو ایونٹ ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فورس اے گیئر چینج انٹو اے لاجیکل پرابلم سالونگ موڈ آف تھنک۔ ہاں، لیکن یہاں ڈسٹینس لرننگ میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یہ جو آپ کو جھٹکا لگانے والی بات ہے نا، عام طور پہ میں خاص کلاس رومز کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر یہ کرتا ہے کہ پرائر نالج جو بچوں کی ہوتی ہے ان پر ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر تو ہم الٹی بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے وہ بچے جو ہیں وہ ایک دم سے پریشان ہو جائیں اور ان کو محسوس ہو کہ یہ تو بڑی وہ تکلیف محسوس کریں۔ کیا اس کا انگلش کا کیا لفظ ہوگا؟ دے شوڈ فیل ایجیٹیٹڈ، ڈسننس، ڈسرپشن۔ یہ عام کلاس میں تو ہم عام طور پہ یہ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں، یا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ عام کلاس روم میں بھی ہوتا ہے، اور لیکن عام کلاس روم میں نا، کیونکہ ٹیچر کو انسٹنٹ فیڈ بیک مل رہی ہے، اب وہاں پہ لوگ، آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب کھانسنا شروع ہو جائیں بہت سے لوگ کلاس میں، اس کا مطلب ہے کہ اب 5 منٹ کا ریسٹ ضروری ہے۔ یہ تو اس طرح کی فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے اباؤٹ، تو اس وقت آپ کے خیال میں انہیں جھٹکا لگانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی اس وقت جھٹکا لگانا چاہیے، یا آپ کو اس سے پہلے بلکہ لگا دینا چاہیے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ گڑبڑ ہو گئی، اب ہو گئی ہے۔ تو اور یہ ریئل کلاس روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ ہونے لگا ہے، اور آپ اپنے اس وقت
کچھ اور کہہ کے میجر ڈسرپشن جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی. آپ چھوٹی چھوٹی ڈسٹرپشن وقتاً کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو فیڈ بیک امیڈیٹ مل رہا ہے. ڈسٹنس کے اندر کیونکہ یہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ شروع سے طے کر لیں کہ گیئر یہ والا گیئر لگ جائے گیئر. آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جب ایک ٹیچر کلاس روم میں آتا ہے تو عام طور پہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں پڑھا رہا ہے وہ صحیح ہے. اگر وہ ٹیچر آ کے یہ کہے کہ آج میں آپ کو جو کچھ پڑھا رہا ہوں اس میں کچھ صحیح باتیں بھی ہوں گی اور کچھ گڑبڑ بھی ہوگی، مطلب میں اگر جیومیٹری کا ایک پروف کر رہا ہوں یا میں کوئی آپ کو کیمسٹری کی کوئی بات پڑھا رہا ہوں تو اس میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں بیچ میں کچھ ایسی سٹل قسم کی گڑبڑ کروں گا جو آپ کو پکڑنی چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں ہی گیئر چینج ہو جاتا ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ کر سکتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک گڑبڑ کر دی، اب آپ بتائیں یہ 4-5 جو لائنز ہم نے کی تھیں اس میں ہم نے کہاں گڑبڑ کی ہے. یہ ایک اور طرح کی یہاں پہ شوق نہیں وہ نہیں لگتا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی گڑبڑ کریں جو واقعی لگے کہ یہ بہت بڑی گڑبڑ سب کو لگ جائے، لیکن اس کی وجہ انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ شوق کیوں لگا ہے ان کو. کیا کوئی میجر ایک ایسی نئی چیز اس نے بیان کر دی جس کا وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. اچھا ناظرین، جو دوسرا اس میں ہے کہ ٹریگرنگ ایونٹ یا سینس آف پزلمنٹ یا شوق، اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہو جائے تو آپ نے جیسے کہا کہ وہ گیئر تبدیل ہو جاتا ہے. اس گیئر کو تبدیل کرنے کے بعد ایکسپلورنگ دس ایشو اور پرابلم تھرو گیدرنگ اینڈ ایکسچینجنگ ریلیونٹ انفارمیشن، کہ اب آپ ان کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنے کا موقع دیں اور یہ دیکھنے کا موقع دیں کہ وہ جو شوق لگا ہے وہ کس وجہ سے لگا ہے اور وہ کنٹراڈکشن یا کانفلکٹ جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے. یہ دوسری سٹیج ہے لرننگ کی. یہ یہاں پہ اب آپ نے گیئر چینج کیا ہے، اب آپ نے ان کو کرٹیکل موڈ میں لا دیا. اب یہ ہے کہ کرٹیکل موڈ میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا ڈریون ہوتے ہیں، آپ کی تھنکنگ پروسیس ڈیٹا ڈریون ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر کلاس روم کے اندر اب بہت ضروری ہے کہ ساری ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی جائے، تاکہ جب ایکسٹریکٹ ہو جائے سب کا پول آف انفارمیشن واضح ہو جائے سب کو کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن سے شاید جواب اس کا حل نکل سکتا ہے. تو پہلے وہ ہوتا ہے کہ پول آف نالج، مطلب شاید ہمارے جو پرائر نالج تھی اس میں کچھ کمی تھی یا کوئی لوپ ہولز تھے یا کوئی کنٹراڈکشنز تھیں جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوا. تو تھیوری ڈریون ہم چل رہے تھے، تھیوری بریک کی، ہم نے ڈسرپٹ کی. اب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ تھیوری کو نئی تھیوری بنانی اور نئی تھیوری کو یا پرانی تھیوری کو ایڈجسٹ کرنا ہے جو ہماری نالج پہ. اچھا، اس کے بعد وہ تیسرا، اور ناظرین یہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ سارے سٹیپس کسی پریکٹیکل، اس میں ہم نے پہلے بھی کر کے دیکھے ہیں اور یہ ہم کر کے دوبارہ بھی دکھائیں گے آپ کو اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ تیسرا سٹیپ. ہم پہلے ایک دفعہ ایک اوور ویو لے لیں تمام. پہلا سٹیپ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک جھٹکا لگنا چاہیے، ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہونا چاہیے، سینس آف پزلمنٹ کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس سینس آف پزلمنٹ کو یا شوق کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایک دفعہ دوبارہ سے سارے ڈیٹا پہ نظر ڈالنی چاہیے، ہمیں ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ انٹیگریٹنگ اور میکنگ سینس آف دس انفارمیشن بائی کنیکٹنگ دی آئیڈیاز ان اے میننگ فل وے. تو اب نئی تھیوری بن رہی ہے، تو ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کے بارے میں آرگیو کیا، ڈیبیٹ کیا، ایگزامن کیا، ڈیڈکٹ کیا، انڈکٹ کیا، اور ایک نئی تھیوری بنی جو کہ اب میموری میں سٹور ہو گئی، اور اسی کو ہم لرننگ کہتے ہیں. تو اب کل اگر پھر سے آپ اسی ڈسرپٹیو ایونٹ کو لائیں گے تو وہ ڈسرپٹیو ایونٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کمفرٹیبلی انہوں نے نئی اس کے بارے میں ایکسپلینیشن فارم کر لی ہے، اور وہ کہیں گے نہیں یہ ڈسرپٹیو نہیں ہے، اس طرح اس طرح اس طرح مجھے سب سمجھ، مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے یہ سب کچھ، اور یہ اس طرح سالو ہو جائے گا. اور یہ ٹیچرز کے لیے یہ جو ڈسرپٹیو ایونٹ، دا ڈبیٹ، ڈسکشن اینڈ فارمنگ آف نیو نالج، یہ جو 3 اسٹیپس آپ نے بتائے ہیں، ٹیچرز کے لیے یہ ڈسرپٹیو ایونٹ اور یہ کرنا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جعلی نہیں ہوتا، ایکچولی کلاس روم ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، اور ہونی چاہیے، اور ہونی تو چاہیے، لیکن کئی دفعہ ٹیچرز کو یہ ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ جی بھی آرام سے سکون سے سارا ہمارا لیکچر گزر جائے، اور کوئی کہیں شور شرابہ نہ ہو، لوگ کہیں نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ڈبیٹ نہ ہو رہی ہو. کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹیچرز، مطلب یہ کہ کمپلیٹ سائلنس ہو، کمپلیٹ سائلنس، لگے کہ جیسے کہ یہاں پہ بڑی کوئی سیریس، بڑی مطلب لوگ بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ بلیک بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹیچر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں.
اچھا، اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ کہ ریزالونگ دا ایشو بائی اپلائنگ اینڈ ٹیسٹنگ دی آئیڈیاز آئیدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہ 4 ایشوز انہوں نے ڈسکس کیے. ایک شاکنگ جھٹکا آپ کو لگے، اس کے بعد پھر آپ اور ڈیٹا اکٹھا کریں، اس کے بعد پھر آپ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اچھا ہمارے لوپ ہولز کیا تھے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اب دوبارہ سے فیض صاحب کے انٹرویو پہ ہم آتے ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ امرتسر کالج میں غالباً محمود الظفر تھے وائس پرنسپل، اور بعد میں پھر ایم ڈی تاثیر بھی وہاں پہ آ گئے، پرنسپل بن کے آ گئے، اور وہاں انہوں نے ذکر کیا رشید جہاں کا. تو رشید جہاں کے بارے میں غالباً میں نے اپنی فیس بک پہ لکھا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت انٹیلیجنٹ اور سینسیٹیو خاتون کون ہیں؟ تو مجھے نہیں کوئی رسپانس ملا. رشید جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب، جو کچھ بھی فیض صاحب ہیں اس وقت، ان کو فیض صاحب بنانے میں رشید جہاں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پتہ نہیں آپ اس سے کس حد تک ایگری کریں گے. تو وہ جو ماحول رشید جہاں نے بنایا ہوا تھا، فیض صاحب اپنے اس میں انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ظفر نام تھا ان کا، انہوں نے اور رشید جہاں نے انہیں کافی سارا لٹریچر پڑھنے کو دیا، اور ان سے کہا کہ بھئی تم ذرا یہ بھی پڑھ کے دیکھو. اور جب انہوں نے یہ پڑھا سارا کچھ، تو پھر وہ جو ریولوشنری آئیڈیاز تھے، جو ریڈیکل آئیڈیاز تھے. اچھا، رشید جہاں نے اس وقت کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے، جس میں بندے بھائی بھی تھے ان کے اور باقی اور لوگ بھی تھے، ایک کتاب لکھی تھی انگارے. اور وہ انگارے جو کتاب تھی، وہ ایک طرح سے جو لٹریری سرکلز تھے، ہمارے انٹلیکچوئل سرکلز تھے، اس میں ایک ڈسرپٹیو ایونٹ تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ترقی پسند ادیب تحریک جو تھی، اس کو شروع کرنے میں اس کتاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بڑی ڈسرپٹیو تھی، نیگیٹولی کہا جاتا ہے کہ بہت ڈسرپٹیو تھی. لوگوں کے جو خیالات تھے اس زمانے کے، لوگوں کے جو نارمز تھے اس زمانے کے، لوگوں کے جو شرافت کے پیمانے تھے اس زمانے کے، اس کو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو یہ غالباً بہت ہی ریڈیکل چیز تھی. وہ ہم شاید آج کل کے کلاس روم میں، لیکن اس کے بارے میں بھی مطلب یہ ایونٹس انٹلیکچوئل تاریخ کے اندر یا لٹریری تاریخ کے اندر، اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں انسانیت کی اور لٹریری ادب کی تاریخ دیکھیں، تو یہ جو چیزیں ہیں کلاس روم میں یا ای لرننگ میں تو خیر ہوتی ہیں کہ ہم ایک ایسا ڈسرپٹیو ایونٹ پیش کریں، لیکن وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ادروائز بھی ہوتی ہیں. اور وہ ایک بہت بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے جب کوئی بندہ کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہے جس سے جو پریزنٹ انسان کی تھنکنگ ہے وہ ایک دم سے ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر طرح سے کریٹیو کام کے اندر کچھ نہ کچھ ڈسرپشن موجود ہوتی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کریٹیوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح انٹروڈیوس کریں. ہوتی تو ہے، ہر صورت ہوتی ہے. میں اگزامپل آپ سوچ لیں کہ آج کل جو سکسیسفل یونیورسٹیز یا سکولز سمجھے جاتے ہیں، لمز ان میں سے ہے، وہ جب آئے تھے، شروع کیے تھے، اب بھی ہے، تو وہ ڈسرپٹیو ایونٹ تھا کہ ایک سسٹم چل رہا تھا ایجوکیشن کا. آپ انجینئرنگ کرتے تھے یا گورنمنٹ، مطلب اس وقت ایلیٹ سکول یہ تھے کہ گورنمنٹ کالج چلے جاتے تھے اور وہاں سے کچھ اور آپ ٹریننگ کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ کہ ہم بزنس اسٹڈیز انٹروڈیوس کرائیں گے، جہاں پہ جس میں اس سے پہلے ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز ہونا ضروری نہیں تھا. پھر ایک یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہوگی. پھر یہ کہ ایک خاص قسم کا کریکولم کا سٹائل تھا، کیس بیسڈ میتھڈ. تو ہر طرح سے ڈسرپٹیو ایونٹ تھا اور وہ بہت انفلوئنشل ثابت ہوا. اب اس کے بعد پرائیویٹ یونیورسٹی ماڈل جو ہے وہ کافی پھیلا، اور خاص طور پہ بزنس کے اندر ایک ڈگری اور ایک ٹیچنگ کریڈینشلز ہونا کا آئیڈیا جو ہے وہ بہت پھیل گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا یا بہت کم تھا. اسی طرح اگر آپ کسی اور ایریا میں دیکھ لیں، مثلاً آرٹس ایجوکیشن میں دیکھ لیں، تو ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی بھی ایجوکیشن، آرٹس کی کیا ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ کیا احمقانہ بات ہے. لیکن نیشنل کالج آف آرٹس جب بنایا گیا، اور وہ اتنا ڈسرپٹیو، اور مطلب وہ تو اس کا تو اوریجنل آئیڈیا یہ تھا کہ جو کرافٹس مین ہیں آپ کے ترخان اور یہ جو ہیں، ان کو تھوڑا سا اسکل ڈیولپمنٹ کر لیجیے، تو اس کے لیے وہ شروع ہوا تھا.
لیکن اس کو پوری ویژول ایجوکیشن دینی چاہیے. کس طرح دینی چاہیے؟ تو وہ بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پہلے ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ایک کریکولم انٹروڈیوس ہوا اور وہ بھی بہت ڈسرپٹیو ثابت ہوا کہ اب اٹس اے ویل اسٹیبلشڈ ایریا، اور اب پرائیویٹ آرٹ کالجز بھی کھل رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بہت سے ایسے کام کرنے ہوں، ایسے ہیں کام ہیں جن کے اندر ایک ٹرینڈ آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں دیکھ لیں، مثلاً ٹیلی ویژن پروڈکشن میں پی ٹی وی اکیڈمی جب کھلی تو وہ بھی ایک اسی قسم کا آئیڈیا تھا. لیکن آپ نے جن ڈسٹرپٹیو ایونٹس کا ذکر کیا، یہ میں سب نان ریولوشنری، نان سوشل سگنیفیکنس ڈسرپٹیو ایونٹس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو سوشلی ڈسرپٹیو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح بے کنٹروورسی ہو سکتی بے تحاشا کنٹروورسی کہ یہ صحیح ہے نہ صحیح کہ غلط ہے. اس لیے میں نان کنٹروورشل اگزامپل پک کر رہا ہوں جو دکھا رہا ہوں کہ کریٹیوٹی کے لیے ڈسرپشن ہونا ضروری ہے. ان فیکٹ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم اگر ہر 10 سال کے بعد ڈسٹرکٹیو چینج انٹروڈیوس نہیں کرواتا تو اس ایجوکیشن سسٹم کے مینیجرز کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم اپنا کام کس طرح سے نہیں کر رہے کہ ہمیں یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اگر اسکولوں کے سسٹم میں آپ دیکھیں یہ اے لیول ایک ڈسرپٹیو اے او لیول انٹروڈیوس کرانا ایک ڈسرپٹیو ایونٹ تھا. اب اسے 10 15 20 سال ہو چکے ہیں اور میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ اب ہمارے اسکولنگ سسٹم میں ایک اور ڈسرپٹیو چینج کی ضرورت بالکل واضح ہو چکی ہے میرے نزدیک. تو اور ٹیکنالوجی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی اسی لیے نان کنٹروورشل بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے اگر تھرو کریں اس میں کنٹروورشل ایلیمنٹ بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ اگر صرف ہم نان کنٹروورشل چیزوں کی بات کریں ٹیکنالوجی کو اس کے اندر انٹیگریٹ کرنا بڑی آبویس ہے. ناظرین کئی 150 سال پہلے کی بات ہے، سر سید نے جب ایجوکیشن کی بات کی اور انگلش ایجوکیشن کی بات کی، جی بالکل، وہ بھی ڈسرپٹیو، تو وہ بہت ہی ڈسرپٹیو اور نیگیٹو، مطلب آپ ریولوشنری ڈسرپٹیو ایونٹ تھا جس میں بہت لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے اس ساری مخالفت کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انٹلیکچوئل لیول پہ مقابلہ کیا بلکہ باقی اور تمام لیولز پہ بھی مقابلہ کیا. اور انہوں نے جو مضامین اس زمانے میں چھاپے یا جن فورمز پہ انہوں نے ڈسکشن کی، تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ ایک ڈسرپٹیو چیز لے کے آئیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ اگر جتنی بھی زیادہ وہ ریولوشنری ہوگی، جتنی بھی زیادہ وہ ڈسرپٹیو ہوگی، اتنی ہی اس کی اپوزیشن بھی ہوگی. اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹا رکھیں اور ان کو سمجھانے کی، ریشنلی سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں اور ریزالو کریں اس مسئلے کو. تو یہی آگے جانے کا ایک راستہ ہے.